محمدا رسول الله ويقيني اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اسلامک سٹیٹس کس طرح بنا سکتے ہیں، وہ بھی اپنے موبائل میں۔ اگر آپ کی آواز بہت پیاری ہے، آپ نعت پڑھ لیتے ہیں یا تلاوت کر لیتے ہیں یا حمد اچھی آواز میں پڑھ لیتے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی نعت کا یا تلاوت کا یا حمد کا کوئی پیارا سا اسلامی سٹیٹس بنائیں، تو یہ کام آپ اپنے موبائل میں بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کسی مشہور نعت خان کی نعت کا کوئی شعر لے کر اس کا سٹیٹس تیار کرنا چاہتے ہیں اور اپنے دوستوں سے شیئر کرنا چاہتے ہیں، تو تب بھی یہ کام آپ اپنے موبائل میں آسانی سے کر سکتے ہیں۔ بس آپ کے پاس ایک سمارٹ فون ہونا ضروری ہے جس میں یہ آپ سارا کام کریں گے۔ تو آپ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، میں آپ کو ایک ایک سٹیپ اور آسانی کے ساتھ سمجھاؤں گا کہ کس طرح ایک پیارا سا اسلامی سٹیٹس بڑی آسانی کے ساتھ موبائل میں بنا سکتے ہیں۔ تو یہ ہے میرے موبائل کی سکرین۔ تو یاد رکھیں، جو میں آپ کو بنانا سکھا رہا ہوں سٹیٹس، وہ صرف اور صرف ان دو اپلیکیشن میں، ان دو سافٹ ویئر میں آپ کو بنانا سکھاؤں گا۔ آپ کو یہ دو سافٹ ویئر لازمی اپنے موبائل میں انسٹال کرنے ہیں۔ ایک کا نام کائن ماسٹر، دوسرے کا نام پکسل لیب۔ اور یہ کیسے انسٹال کرنے ہیں؟ آپ نے اپنے موبائل کے پلے اسٹور میں جانا ہے، یہ والا پلے اسٹور ہوتا ہے آپ کے موبائل کا، اور وہاں پر جا کر ٹائپ کر دینا کائن ماسٹر یا پکسل لیب، ان دونوں کو انسٹال کر لینا ہے۔ اور پھر ایک ویڈیو یا آڈیو جس کا آپ نے سٹیٹس بنانا ہے وہ بھی آپ کے پاس لازمی ہونی چاہیے۔ ویڈیو کا بھی بن سکتا ہے، آڈیو کا بھی بن سکتا ہے۔ میں کس فائل کا بناؤں گا، میں آپ کو وہ فائل پلے کر مانا کہ میں ہوں مجرم، تیرے در پہ کیا کمی ہے، مانا کہ میں ہوں مجرم، تیرے در پہ کیا کمی ہے، مجھ کو بنا لے اپنا، کچھ بھی کہے زمانہ۔ تو یہ فائل تھی۔ تو اب سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، چونکہ آپ جو سٹیٹس بنانا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ساتھ ساتھ وہ لکھ کر بھی آئے، اردو میں بہت اچھی لکھائی میں لکھ کر آئے، تو آپ نے یہ سارا کام پہلے پکسل لیب میں کرنا ہے۔ یہ ہم نے پکسل لیب کھول لیا۔ یہ پکسل لیب کا انٹرفیس ہے۔ جیسے ہی آپ اس کو کھولیں گے تو یہ اس طرح کا آپ کو دیکھنے میں ملے گا۔ یہ بہت زیادہ آپشن آپ کو نظر آئیں گے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے یہ ٹیکسٹ والے آپشن کو کلک کرنا ہے جہاں پر اے لکھا ہوا ہے، اس کو کلک کر لیا اور ایڈٹ پہ پریس کر دیں، اور یہاں پر اپنا پہلا مصرع لکھ دیں، مانا میں ہوں مجرم۔ اب اس کو آپ نے اوکے کر دیا، تو یہ یہاں پر آپ کو لکھ کے آ گیا۔ اب یہ جو جس فونٹ پہ آ رہی ہے یہ اچھا نہیں ہے فونٹ، میں چاہتا ہوں یہ اچھا اردو لکھائی کا نستعلیق خط میں یا اور خوبصورت لکھائی میں لکھا جائے۔ تو اس کے لیے آپ نے یہاں پر یاد رکھے، پہلے ٹیکسٹ پہ کلک ہوا، اور جب یہ آپ کا بلو کلر کا ہوگا، یہ ٹیکسٹ کا نشان، ٹیکسٹ کا آئیکن بلو کلر کا ہوگا، تو آپ کے پاس یہ سارے آپشن شو ہو رہے ہوں گے۔ تو آپ نے فونٹ پہ کلک کر دینا ہے۔ جیسے فونٹ پہ کلک کریں گے تو آخر میں آپ دیکھیں تو آپ کو پکسل لیب کے اپنے فونٹ اردو میں بھی مل رہے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ فونٹ بھی اچھا ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ ان سے بھی اچھے فونٹ ہوں جو میں نے خود اس میں ڈالے ہوں، تو میں نے مائی فونٹس پہ جا کے کلک کرنا ہے۔ تو اب مجھے اس میں فونٹ ڈالنا ہے، پھر بھی لنک ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا۔ فونٹ ڈاؤن لوڈ کرنے کا آپ کلک کریں گے تو آپ کو وہ فونٹ مل جائیں گے اور آپ ان کو ایزیلی ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ چونکہ میں نے آلریڈی ڈاؤن لوڈ کر رکھے ہیں، میں ان کو کھول رہا ہوں۔ تو یہ دیکھیں، میں نے ڈاؤن لوڈ کا فولڈر کھولا، تو یہ دو فونٹ، یہ ایک سمیر ساگر کا اور ایک اردو نستعلیق کا۔ یہ بات یاد رکھیں، جو آپ کو فونٹ آتے ہیں وہ ہوتے ہیں زپ فائل میں، یعنی انہوں نے بند کیے ہوتے ہیں اور وہ سیکورٹی کے لیے ان کو بند کر دیتے ہیں۔ تو آپ کو پہلے ان کو کھولنا ہے۔ کھولنے کا کیا طریقہ ہے، آپ کو ایک اپلیکیشن ہے، یہ رار اپلیکیشن، یہ اپنے موبائل میں کرنی ہے۔ یہ ایک بار آپ کو فونٹ جو ہے پکسل لیب میں ڈالنے پڑیں گے، پھر ہمیشہ کے لیے آپ کو سکون ہو جائے گا، پھر کبھی بھی آپ کو دوبارہ فونٹ، یہ دوبارہ پروسیجر نہیں دہرانا پڑے گا۔ تو خیر، ہم دوبارہ آتے ہیں فائل مینیجر پہ اور فونٹوں کو کیا کرتے ہیں، ہم انلوک کر لیتے ہیں۔ تو ہم نے جیسے اس پہ کلک کیا تو ہمارے پاس یہ آپشن آ گیا کہ رار فائل میں اس کو اوپن کریں۔ تو ہم جسٹ ون پہ کلک کرتے ہیں اور رار فائل میں ان کو اوپن کر لیتے ہیں فونٹ کو، اور ہم نے یہ ایرو پہ کلک کر دیا جو باہر کو نکل رہا تھا، تو اس کے بعد اوکے کر دیا۔ اب فونٹ ان لوک ہو چکا ہے۔ یہ دیکھیں، سب سے پہلی لائن میں میرے پاس یہ آ رہا ہے اردو نستعلیق، یہ ان لوک ہو چکا ہے۔ اسی طرح دوسرے کو بھی ہم ان لوک کر لیتے ہیں۔ وہ کیسے، ان زپ کرنے کے لیے ہم نے اس پہ پریس کیا اور اوپن ود رار کیا،
اور اس ایرو پہ کلک کیا, اس کے بعد اوکے پریس کر دیا. تو اب یہ فونٹ بھی ہمارے پاس انزپ یا ان لاک ہو چکا ہے. اب ہم اس کو پکسل لیب میں ڈال سکتے ہیں. تو ہم دوبارہ سے پکسل لیب میں چلے جاتے ہیں, اور اس کے بعد یہ میں نے کھولا ہوا تھا فونٹ کا آپشن. یہ اپنے فون سے میں مائی فونٹس پہ جاتا ہوں, اور انہوں نے کہا ہے کہ فونٹ ڈالنے کے لیے یہ فولڈر پہ کلک کریں یا فائل پہ. ہم فائل پہ کلک کر دیتے ہیں, اور اس کے بعد ڈاؤن لوڈ والے فولڈر میں چونکہ میرے فونٹس پڑے تھے, میں نے وہی فولڈر اوپن کیا اور اردو نستعلیق والے فولڈر کو اوپن کیا اور اس پہ چیک کیا اور ایڈ سلیکٹڈ کر دیا. تو اب یہ میرے پاس نستعلیق والا فونٹ آ چکا ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح دوسرا بھی ہم کر لیتے ہیں. میں نے دوبارہ فائل پہ کلک کیا اور ڈاؤن لوڈ پہ کلک کیا اور AA سمیر ساگر والے فونٹ پہ کلک کیا اور اس کو بھی چیک کر دیا اور ایڈ سلیکٹڈ کر دیا. تو اب یہ دیکھیں, اب یہ تیسرا فونٹ بھی آ چکا ہے. اب میں کیا کروں گا, میں نے فونٹ چینج کرنا ہے. چونکہ میرا سارا ٹیکسٹ سلیکٹ ہوا ہے, میں نے سمپلی فونٹ پہ کلک کر دینا ہے, یہ نستعلیق والے پہ. تو یہ اس طرح کا آ گیا. اسی طرح یہ والا فونٹ ہم نے کلک کیا, تو یہ دیکھیں کتنا خوبصورت فونٹ آ گیا. اب اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے, ان کا کلر چینج کرنا ہے. یہ کلر کا آپشن, میں اس کو ریڈ کر لیتا ہوں, اور اس کے بعد ہم نے اس کو تھوڑا سٹروک دینا ہے, یعنی سٹروک کہتے ہیں آؤٹ لائن کو. میں اس کو وائٹ کلر کی آؤٹ لائن دینے لگا ہوں تاکہ میرا ٹیکسٹ اچھی طرح نظر آئے جب میں اس کو پلے کروں. میں نے اس کو اوکے کر دیا, چیک کر دیا. اس کے بعد ایک اہم کام جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ ڈبل ٹیپ جو بنا ہوا ہے اس پہ کلک کرنا ہے. یہ جہاں پہ میں بار بار کلک کر رہا ہوں, کلک کرنے کے بعد یہ اصل میں جو جتنے بھی آپشن آ رہے ہیں یہ سارے بیک گراؤنڈ چینج کرنے کے آ رہے ہیں. تو اب ہم نے ٹرانسپیرنٹ کر دینا ہے. جیسے ہی ہم ٹرانسپیرنٹ کریں گے تو یہ ہمارا بیک گراؤنڈ خالی ہو جائے گا. اب صرف اور صرف جب ہم تصویر سیو کریں گے تو یہ ہماری رائٹنگ ہی, ماننا کہ میں ہوں مجرم, صرف اس کی تصویر سیو ہوگی. ہم نے اس پک کو سیو کرنا ہے. اب اس پہ کلک کیا اور سیو ایز امیج, اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ PNG ہے. PNG کہتے ہیں کہ جس کا بیک گراؤنڈ صاف ہو. ہم نے اس کو سیو کر لیا. اب اسی کو ہم نے دوبارہ ایڈٹ کرنا ہے اور اس کے اندر لکھ دینا ہے تیرے در پہ کیا کمی ہے. تو یہ دیکھیں ہمیں اب زیادہ کچھ بھی نہیں کرنا پڑا, وہ سارا اپلائی کیا ہوا ہمارا کام وہ اس فونٹ پہ بھی لگ گیا, اس رائٹنگ پہ بھی. ہم نے سمپلی اس پہ جا کے اس کو بھی ہم نے سیو کر لیا. اسی طرح اب اسی فائل کو دوبارہ ایڈٹ کر لیں. تو یہ ہمارے پورے اسٹیٹس کی جو رائٹنگ تھی اس کو ہم نے ٹائپ کر کے اس کی اچھی اچھی PNGs لے لی ہیں, یعنی اس کی امیج سیو کر لی. اب ہم آتے ہیں کائن ماسٹر میں. یاد رکھیں کائن ماسٹر جو ہے وہ آپ کے پاس لینڈسکیپ موڈ میں چلتا ہے, یعنی آپ کا موبائل جب روٹیٹ سکرین میں ہوتا ہے تو فل سکرین یہ لے رہا ہوتا ہے. تو اب یہاں پہ ہم نے کائن ماسٹر اوپن کر لیا, اور سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے, یہ نیو پروجیکٹ کے آپشن پہ کلک کرنا ہے اور ایمپٹی پروجیکٹ کو دبا دینا ہے. تو سب سے پہلے کائن ماسٹر میں کرنے کے لیے آپ کو ایک بیک گراؤنڈ لینا پڑتا ہے. بیک گراؤنڈ کہاں سے لینا ہے, یہ میڈیا براؤزر کے بٹن پہ ہم نے کلک کرنا ہے. تو یہاں پر ان کے اپنے بھی بہت سے بیک گراؤنڈ کائن ماسٹر نے اپنے بھی بہت سے بیک گراؤنڈ کائن ماسٹر میں موجود ہوتے ہیں, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. مگر آپ اس میں بیک گراؤنڈ میں کوئی ویڈیو بھی لگا سکتے ہیں. اور ویڈیو آپ کہاں سے لیں, آپ یوٹیوب سے بہت اچھی اچھی بیک گراؤنڈ ویڈیوز ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. آپ سرچ کریں اور آپ کو بہت سی ویڈیوز مل جائیں گی. تو یہ دیکھیں میں نے بیک گراؤنڈ کی ایک ویڈیو لے لی. سوری, اس کا میوزک آن تھا, میں اس کی آواز کلوز کر دیتا ہوں یا بند کر دیتا ہوں بالکل. اب یہ دیکھیں یہ ویڈیو ہے میرے پاس, یہ چل رہی ہے. اب دوسرا کام ہم نے کیا کرنا ہے, اس کے ساتھ ہم نے اپنی آڈیو اٹیچ کرنی ہے. تو ہم نے آڈیو والے بٹن پہ کلک کیا اور وہی فائل جو ہم نے ابھی آپ کو دکھائی تھی, فولڈر, اور فولڈر کے بعد ڈاکومنٹس والا فولڈر, اس کے بعد یہ مولانا مدثر صاحب کی فائل کا نام. پہلے یہاں چیک کر لیں, یہی تھی, اس کو ایڈ کر لیا. اب ہم پلے کر کے دیکھ لیتے ہیں.
اب اس کے ساتھ رائٹنگ ڈالنے کے لیے آپ نے شروع میں آ جانا ہے اور یہ لیئر پہ کلک کرنا ہے اور اس کے بعد یہ میڈیا پہ کلک کر دیں. تو آپ نے جو بھی پکچرز ابھی ابھی سیو کی ہوتی ہیں وہ پکسل لیب میں کی تھی, آپ نے پکسل لیب والے فولڈر کو اوپن کر لیا اور کون سا مصرع تھا, ماننا کہ میں ہوں مجرم, اس کو سلیکٹ کیا اور تھوڑا زوم کر لیا. اور جب یہ ہمارا مصرع ہائڈ ہو گیا, چھپ گیا, تو ہم اگلا مصرع اس میں ایڈ کر لیں گے. میڈیا پہ کلک کیا, تیرے در پہ کیا کمی ہے, تو اس کو کلک کر دیا. اس کو بھی تھوڑا زوم کر لیتے ہیں. چونکہ وہی جملہ دوبارہ ریپیٹ ہو رہا ہے تو دوبارہ آپ پکچرز کو ایڈ کر دیں. پلے کر کے دیکھ لیتے ہیں. اگلا مصرع سائز کام کرنے کے لیے کیا کرنا ہے, آپ نے دیکھیں جس کا سائز کام کرنا ہے اس کو سلیکٹ کر دیں. اگر وہ فائل آپ کو نظر نہیں آ رہی تو آپ نے اس پہ کلک کر دینا, تو یہاں پر آپ کو ساری فائلیں نظر آ جائیں گی. جو کہ ہم نے لاسٹ والی کا سائز کم کرنا تھا تو ہم نے اس کو سلیکٹ کیا اور اس کے بعد تھوڑا سا اندر کو ڈریگ کر دیا. کچھ بھی کہے زمانہ, اب ہم اس کی پکچر پکسل لیب سے یہاں پر لے آئیں گے. کچھ بھی کہے زمانہ, اس کو تھوڑا سا بڑا کر لیں گے. اب یہ ہم نے اس کی آڈیو بھی ایڈجسٹ کر لی اور اس کے ساتھ جو رائٹنگ امیج سی وہ بھی ہم نے ایڈ کر لی ہیں. تو اب ہم اس کو چلا کر دیکھتے ہیں. یہ ٹھیک آ رہی ہے. تو اگلا سٹیپ جو ہم نے کرنا ہے, ہم کہتے ہیں یہ تھوڑی سی سٹائل میں شو ہوں, تو ہم نے کیا کرنا ہے, ہر امیج کو سلیکٹ کرنا ہے اور اس کے بعد ان اینیمیشن کا مطلب کہ جب یہ اندر آئیں گی, یعنی یہ جب پکچر شروع ہوگی تو کس طرح کی شو ہو. ہم نے اس کو کیا کیا, اس میں بہت زیادہ آپ کو آپشن مل جائیں گے, کوئی بھی آپ پسند کر لیں. یہ اسکیل ڈاؤن ہے, وائپ رائٹ دیکھ لیں, اس طرح وائپ لیفٹ. تو آپ میں اس کو سلیکٹ کر رہا ہوں کنورج, اور میں نے اس کو آؤٹ اینیمیشن بھی دینی ہے. آؤٹ اینیمیشن یہ ختم کس طرح ہو وہ بھی میں یہی دے رہا ہوں. اسی طرح اگلی امیج کو بھی ان اینیمیشن اس کی کوئی اور رکھ لیتے ہیں. وائپ اپ کر دیتے ہیں اور آؤٹ اینیمیشن وائپ ڈاؤن کر دیا, اس کی اسپیڈ بھی کم کر لی. تو اب ہم سب کو چلا کے دیکھتے ہیں کہ کیسا رزلٹ آتا ہے. تو اچھا آپ نے دیکھ لیا کہ بالکل فکس ہو گیا. اگر تھوڑی بہت آپ نے کمی کرنی ہے اور صفائی سے کام کرنا ہے تو آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جتنا آپ اچھا اس کو بناتے جائیں گے اتنا ہی اچھا بنتا جائے گا. اس کے ساتھ میں ایک اور کام کرنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر نیچے مولانا مدثر صاحب کا نام بھی شو ہو. تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے, ایک پٹی ڈال دیں گے نیچے. پٹی ڈالنے کے لیے ہم نے میڈیا پہ کلک کیا, یہاں سے بیک گراؤنڈ کوئی بھی لے لیتے ہیں.
اس کا کلر تھوڑا سا ڈارک کر لیا، اور اس کے بعد آپ نے اس تختی پہ کلک کر دینا ہے اور یہ والا آپشن سلیکٹ کر کے اس کو پٹی کو تھوڑا کم کر لیں، اتنی بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے بعد چیک کر دیں۔ اب اس پٹی کو آخر تک ڈریگ کر لیں، یعنی اس کو زوم کر لیں کہ آخر تک یہ پٹی ہمارے اسٹیٹس میں آئے۔ ادھر سے بھی شروع میں کر لیں اس کو، کچھ بعد میں سٹارٹ ہوتی ہے۔ اب یہ پٹی ادھر آ گئی۔ اب اس پہ ہم نے نام چلانا ہے، تو ہم نے لیئر پہ سلیکٹ کیا، میڈیا پہ سلیکٹ کیا اور پکسل لیب میں گئے، شاید ادھر ان کا نام پڑا ہو، مولانا مدثر صاحب، یہ مل ہی گیا ایک۔ اب اس نام کو ہم نے تھوڑا چھوٹا کیا، ہم چاہتے ہیں یہ اس پٹی پہ چلے، ہم نے اس کو ادھر سیٹ کر لیا۔ اس کی پہ جانا ہے، اس کو آخر پہ جانا۔ تو اب یہ دیکھیں یہ بہت تیز جا رہا ہے، تو سمپل سا ہے اس کا، آپ نے اس کو بھی ڈریگ کر کے بڑا کر لینا ہے، آخر تک کر لیں تاکہ آخر تک رہے، یہ تھوڑا کم کر لیں۔ تو یہ دیکھیں اب ان کا نام بھی ساتھ میں آ رہا ہے، مولانا مدثر صاحب۔ ٹھیک، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، یہ یہاں پہ شیئر والے بٹن پہ کلک کرنا ہے اور سیو ویڈیو ٹو گیلری، اور اس کے بعد ہائی ڈیفینیشن میں یہ سیو ہو جائے گی۔ تو میں ویڈیو کو سکپ کر رہا ہوں، جب پوری ہو جائے گی میں آخر میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ تو یہ دیکھیں ہماری ویڈیو تیار ہو چکی ہے۔ اب ہم اس کو پلے کر لیتے ہیں۔ پلے کرنے کے لیے آپ کے پاس جو بھی میڈیا پلیئر میں، ویڈیو پلیئر میں اس کو پلے کر رہا ہوں جو موبائل کا ہے، اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیسا رزلٹ آیا۔ دیکھیں کتنا پیارا سٹیٹس بن چکا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں، تاکہ اگر کوئی اور بھی سٹیٹس بنانا چاہے تو بنا سکے۔ تو یہ بات یاد رکھیں، 3 سافٹ ویئر تھے، کائن ماسٹر، پکسل لیب اور ایک رار فائل۔ رار فائل کا آپ کو ایک بار صرف ضرورت پڑے گی، وہ بھی فونٹ انسٹال کرنے کے لیے اور ان کو انزپ کرنے کے لیے۔